ہمارا اخلاق نبوی کا آخری موضوع ہے اولاد سے محبت۔ اولاد سے نہایت محبت تھی، معمول تھا، روزمرہ کا طریقہ کار تھا کہ جب کبھی سفر فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے، اور سفر سے واپس آتے تو جو شخص سب سے پہلے باریاب خدمت ہوتا۔ باریاب خدمت کا مطلب کیا ہے؟ باریاب خدمت ہوتا، اس کا میننگ ہے ملاقات کرنے والا، مطلب جاتے ہوئے اور آتے ہوئے سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی تھی، وہ بھی حضرت فاطمہ ہی ہوتی۔ ایک دفعہ کسی غزوے میں گئے، کسی غزوے میں شرکت کرنے، غزوے سے کیا مراد ہے؟ وہ جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس خود جو ہے وہ شرکت کی، وہ غزوہ کہلاتا ہے۔ سریہ سے مراد یہ ہے کہ وہ جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت نہیں کی، ہاں تیاری کے سارے احکامات جو ہیں وہ دیے ہیں، تو اس لیے اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ غزوے میں گئے، اسی اثناء میں حضرت فاطمہ نے دونوں صاحبزادوں، اب دونوں صاحبزادوں کو ملا کے جب کہیں گے تو حسنین بولا جائے گا، حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں اس سے، لیکن حسنین کہہ کے دونوں کا مخاطب کر رہے ہیں۔ دونوں صاحبزادوں کے لیے چاندی کے کنگن بنوائے اور دروازے پر پردے لٹکائے۔ چاندی کے کنگن بنوائے چونکہ مردوں کے لیے سونا اور چاندی پہننا، مطلب ہر طرح کا زیور پہننا حرام ہے، سونے اور چاندی کا بنا ہوا، اور کہتے ہیں دروازے پر انہوں نے پردے بھی لٹکا دیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو خلاف معمول، مطلب اپنے معمول کے طریقے کے مطابق حضرت فاطمہ کے گھر نہیں گئے۔ وہ سمجھ گئیں کہ کیوں نہیں آئیں۔ ایک تو پردہ لگا دیا گیا تھا کہ مطلب کوئی نہ آ جا سکے، دوسرا جو ہے وہ کیا تھا کہ کنگن انہوں نے چاندی کے اپنے بچوں کو پہنائے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری تھی، تو وہ سمجھ گئیں حضرت فاطمہ، فوراً پردوں کو چاک کر ڈالا۔ چاک کرنا محاورہ ہے جس کا مطلب ہے پھاڑ دینا، ٹھیک ہے، چاک کر ڈالا، اور صاحبزادوں کے ہاتھ سے کنگن اتار لیے۔ صاحبزادے روتے ہوئے، کہتے ہیں دونوں حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے خدمت اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگن لے کر بازار میں بھیج دیا انہیں کہ ان کو لے لو، اور ان کے بدلے میں ہاتھی دانت کے کنگن لا دو۔ ہاتھی دانت قیمتی دان تھے ہاتھی کے، جن سے مختلف قسم کی منقش اشیاء بنائی جاتی ہیں اور انتہائی مہنگے داموں وہ اشیاء فروخت ہوتی ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ وہ کنگن ان کو لا دو، وہ پہنیں، وہ ان کے لیے جائز ہے، لیکن چاندی اور سونا پہننا جائز نہیں۔ حضرت فاطمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، عزت و احترام دیتے تھے ان کو، اپنی اولاد کو، ان کی پیشانی چومتے، ان کے ماتھے کو چومتے، اور اپنی نشست گاہ سے ہٹ کر، نشست گاہ کا مطلب کیا ہے؟ جہاں آپ بیٹھے ہوتے تھے، بیٹھنے کی جگہ، گاہ کہتے ہیں جگہ، نشست بیٹھنا، بیٹھنے کی جگہ سے ہٹ جاتے اور انہیں اپنی جگہ بٹھاتے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت تھی، فرماتے تھے کہ یہ میرے گلدستے ہیں۔ گلدستے جیسے گلدان میں پھول جو ہیں وہ مختلف اکٹھے کر کے ان کو سجایا جاتا ہے، ایک بوکے بن جاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ میرے گلدستے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تو فرماتے کہ میرے بچوں کو لانا، حضرت امام حسن اور امام حسین کی بات کر رہے تھے، ان کو لانا۔ وہ صاحبزادوں کو لاتی، صاحبزادہ کہتے ہیں بیٹے کو، ٹھیک ہے، بیٹوں کو لاتی، صاحبزادوں جمع لکھا ہوا ہے، صاحبزادہ اس کا واحد ہے، وہ لاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چومتے اور سینے سے لپٹاتے، اور ان کو اپنے سینے سے لپٹا لیتے، سینے سے لگا لیتے۔ ایک دفعہ مسجد میں خطبہ فرما رہے تھے، خطبہ مطلب نصیحت کر رہے تھے، واعظ دے رہے تھے، اتفاق سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ کپڑے پہنے ہوئے آئے۔ کم سنی کی وجہ سے، اپنی چھوٹی عمر کی وجہ سے ہر قدم پر لڑکھڑاتے جاتے تھے، مطلب صحیح چل نہیں پاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضبط نہ کر سکے۔ ضبط کا مطلب ہے برداشت نہ کر سکے، ممبر سے اتر کر گود میں اٹھا لیا۔ ممبر کا مطلب کیا ہے؟ وہ بلند مقام جس پر بیٹھ کر امام خطبہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، ممبر اسے کہتے ہیں۔ تو ممبر پر بٹھا لیا، ممبر سے اتر کر گود میں اٹھا لیا، اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ پھر فرمایا خدا نے سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ترجمہ نیچے لکھا گیا ہے، تمہارا مال
اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، کہ مطلب اولاد دی ہے تو دو صورتوں میں دی جاتی ہے، نعمت اور رحمت۔ نعمت کیا ہے آپ کے پاس؟ جو آپ کی نرینہ اولاد ہے، جو بیٹا ہے، اور رحمت کیا ہے؟ جو آپ کی اولاد ہے، بیٹی جو ہے، وہ آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ رحمت کا سوال نہیں ہوگا آپ سے نعمتوں کا سوال پوچھا جائے گا۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد، مال بھی تمہیں پوچھا جائے گا کہ آیا تم نے زکوٰۃ ادا کی، اس مال کو پاک کیا یا نہیں، اس کو جائز طریقے سے کمایا یا نہیں۔ اسی طرح اولاد کو تم نے ان کی صحیح خطوط پر، صحیح راستے پر تربیت کی یا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ فرمایا کرتے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ہے اور میں اس سے ہوں، خدا اس سے محبت رکھے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن یا امام حسین دوش مبارک کا مطلب ہے کندھے مبارک پر، ٹھیک ہے، جیسے کندھے پر سواری کی جاتی ہے، دوش مبارک پر سوار تھے۔ کسی نے کہا کیا سواری ہاتھ آئی ہے، مطلب کیا خوبصورت سواری آئی ہے آپ کے ہاتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی کیسا ہے؟ کہتے ہیں حضرت امام حسین یا حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین میں سے کوئی ایک آپ کے کندھے پر سوار تھا، تو کہتے ہیں سواری کیا خوبصورت، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری کا فریضہ انجام دے رہے تھے، تو کہا کہ کیا سواری ہاتھ آئی ہے؟ آپ نے فرمایا سوار بھی تو کیسا ہے، کتنا شاندار سوار جو ہے وہ میرے کندھے پر سوار ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دعوت میں جا رہے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ میں کھیل رہے تھے، راستے میں کھیل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلا دیے، وہ ہنستے ہوئے پاس آ کر نکل جاتے تھے۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا، ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی پر، ٹھوڑی چن جس کو آپ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھوڑی پر، اور ایک سر پر رکھ کر سینے سے لپٹا دیا، پھر فرمایا حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ اکثر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیتے اور ان کے منہ میں منہ ڈالتے اور فرماتے کہ خدایا میں اس کو چاہتا ہوں اور اس کو بھی چاہتا ہوں جو اس کو چاہے، انتہائی پیار کرتے تھے، تو اس لیے کہتے میں اس کو چاہتا ہوں اور اس کو بھی چاہتا ہوں جو اس کو چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اب اولاد کا ذکر ہو گیا، حضرت فاطمہ کا، ان کی اولاد کا ذکر ہو گیا، اب ذکر کر رہی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت زینب کے شوہر جب بدر سے قید ہو کر آئے، جب غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے، اس سے قید ہو کر آئے، حضرت زینب کے شوہر، ان کے داماد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، ان کا نام تھا ابو العاص بن ربیع، جب بدر سے قید ہو کر آئے تو فدیے کی رقم ادا نہ کر سکے۔ فدیہ کیا تھا؟ ٹیکس تھا، ٹھیک ہے، تو فدیے کی رقم ادا نہ کر سکے تو گھر کہلا بھیجا، گھر میں کہہ بھیجا حضرت زینب کو کہ وہ کوئی مدد کر دیں۔ حضرت زینب نے اپنے گلے کا ہار بھیج دیا، ان کے گلے میں ایک ہار تھا وہ بھیج دیا، یہ وہ ہار تھا جو حضرت زینب کے جہیز میں حضرت خدیجہ نے ان کو دیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیکھا تو بےتاب ہو گئے۔ بےتاب ہو گئے کا مطلب ہے بے چین ہو گئے، ٹھیک ہے، بےتاب ہو گئے، بے چین ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری نکل آئے۔ پھر صحابہ سے فرمایا اگر تمہاری مرضی ہو تو ہار زینب کو بھیج دوں، کہ مطلب آپ کی اگر رضامندی ہو تو میں زینب کو یہ ہار بھیج دوں، کیونکہ میرا دل نہیں مان رہا کہ میں یہ ہار جو ہے وہ رکھ لوں، یہ زینب کا ہے اور اسی کو دوں گا کیونکہ یہ اس حضرت خدیجہ کی یاد ہے۔ سب نے بصر و چشم منظور کیا، بصر و چشم، سر آنکھوں پر، مطلب اتنی ان کو اہمیت دیتے تھے کہ سر آنکھوں پر ان کی بات کو انہوں نے قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی حالت نزا میں تھیں، حالت نزا موت کی حالت میں تھیں۔ صاحبزادی نے بلا بھیجا، آپ کو بلوایا کہ آئیں، آپ کی نواسی جو ہے اس کی حالت صحیح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو لڑکی اسی حالت میں آغوش مبارک میں رکھ دی گئی، مطلب جو اس کی کیفیت تھی اسی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش مبارک گود میں رکھ دی گئی، حالت نزا موت کی کیفیت، ٹھیک ہے، حالت نزا میں آغوش مبارک میں رکھ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صحابی رسول ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحم ہے جس کو خدا نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے، کہ مطلب آپ کوئی صدمہ دیکھتے ہیں، کوئی دکھ دیکھتے ہیں، کوئی پریشانی دیکھتے ہیں تو اس پر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر آپ کے دلوں میں رحم ڈال دیا ہے۔ حضرت ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو کہ کم سنی میں ہی، کم عمر میں ہی وفات پا گئے تھے، چھوٹے ہی تھے، جو کہ ان کی بیوی ماریہ قبطیہ سے تھے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا تھا، آپ دیدہ آنسوؤں سے تر،
आँखें, ठीक है, आंसुओं से भरी हुई आँखों के साथ फरमाया था। आँखें आंसू बहा रही हैं, दिल गमज़दा हो रहा है, लेकिन मुंह से हम वही बातें कहेंगे जिनको खुदा पसंद करता है। कहते हैं मेरी आँखें आंसू बहा रही हैं, दिल मेरा गम से निढाल है, लेकिन हम मुंह से वही कहेंगे, मतलब हम सब्र और शुक्र करेंगे और वो बातें करेंगे कि जिनको अल्लाह ताला पसंद करता है, और उन बातों से गुरेज करेंगे कि जिनको अल्लाह ताला नापसंद फरमाता है। ठीक है, सीरत नबी जिल्द 2। इंशाल्लाह अगली लेक्चर में हम इसनाद करेंगे, मस्नद के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आपका होमवर्क ये है, आपका काम ये है कि आपने इस सबक में जितने मुहावरात का इस्तेमाल हुआ है उनको आपने अपनी जो समर वेकेशन की कॉपी है उसमें तहरीर करना है। इस चैप्टर के, इस सबक के में जितने मुहावरात यूज़ हुए उनको आपने उसमें तहरीर करना है। ठीक है, शुक्रिया।